یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، لستم علی شیء، نہیں ہو تم کسی چیز پر، حتی تقیموا التوراۃ، حتیٰ کہ تم قائم کرو تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، وما انزل الیکم، اور جو اتاری گئی ہے تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، البتہ زیادہ کرے گا ان میں سے بہت ساروں کو، ما انزل الیک، جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانہ، سرکشی، اور کفر کو، فلا تأس علی القوم الکافرین، آپ نہ افسوس کریں کافر قوم پر۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اے رسول، جو بھی آپ کی طرف پیغام پہنچے میری طرف سے، آپ کے ذمہ آگے امت، آگے قوم تک پہنچا دیں۔ آج کی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں جو اہل کتاب ہیں ان کو آپ یہ پیغام دے دیں۔ اہل کتاب کہتے ہیں جو قرآن پاک سے پہلے جتنا بھی کتابیں نازل کی گئی ہیں، جو بھی کسی کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ جیسے یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تورات کو مانتے ہیں تو ان کو اہل کتاب کہتے ہیں، عیسائی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انجیل کو مانتے ہیں تو ہم ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ تورات کو ماننے والے یہودی ہیں اور انجیل کو ماننے والے عیسائی ہیں، تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کتابوں کو مانتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے زندیق اور ملحد۔ کافر کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا بالکل صاف واضح انکار کر دے کہ میں اللہ کے احکام کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا، آخری پیغمبر کو نہیں مانتا، کسی پیغمبر کا صاف طور پر انکار کر دے، اس کو کافر کہتے ہیں۔ اور زندیق اور ملحد اس کو کہتے ہیں جو کتاب کو تو مانے، قرآن کو تو مانے، لیکن اس کی تشریح جو ہے اپنی خواہش کے مطابق کرے، اپنی مرضی کے مطابق کرے، قرآن پاک کی وہ تشریح نہ کرے، اس کا مطلب قرآن پاک کا وہ بیان نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، بلکہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق احکام بیان کرے، تو اس کو کہتے ہیں زندیق، ملحد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ اہل کتاب کو کہہ دیں کہ اگر تم حقیقتاً تورات کو مانتے ہو، انجیل کو مانتے ہو، اور جو کتاب میری طرف اتاری گئی ہے قرآن پاک کو تم مانتے ہو، تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ان کو حقیقی طور پر مانتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ تم مجھ پر ایمان لے کر آؤ، کیونکہ تورات کے اندر بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ آخری پیغمبر آئے گا، ان کی یہ بشارتیں ہوں گی، کہاں آئے گا اور کہاں سے کہاں تک ہجرت کر کے جائے گا، یہ سارا نشانیاں کتاب کے اندر، تورات کے اندر بھی موجود ہے، انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ آخری پیغمبر پر ایمان لے آؤ۔ اگر تم پیغمبر پر ایمان لے کر آؤ گے تو ہم مان لیں گے کہ واقعتاً تم تورات کو بھی مانتے ہو، انجیل کو بھی مانتے ہو۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی کفر کے اندر اور سرکشی کے اندر زیادتی ہوگی، ان یہودی اور عیسائی ان میں سے اکثریت ہے، کفر کے اندر، سرکشی کے اندر زیادتی ہوگی، یہ قرآن پاک کی وجہ سے۔ وجہ کیوں ہے کہ قرآن پاک تو اتارا گیا ہدایت کے لیے، جو لوگ ہدایت حاصل کرے گا، قرآن پاک کو مانے گا، اس کے احکام کو مانیں گے، تو ان کا ایمان بڑھے گا، تو وہ تو پکے مومن ہوں گے۔ جو قرآن پاک کا انکار کرے گا، جو قرآن پاک کے احکام کا انکار کرے گا، وہ سرکشی و کفر کے اندر بڑھتا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر بارش برسے، اگر اچھی زمین پر برسے تو پھول نکلتے ہیں، بری زمین پر برسے تو گندی گھاس نکلتی ہے، باغ میں نکلنے تو خوشبو پیدا ہوتی ہے، اگر روڑی پر بارش ہو تو بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پر حق کا سچی کتاب ہے، جو اس کو مانے گا، اس کے احکام پر عمل کرے گا تو اس کا تو ایمان بڑھ جائے گا، جو نہیں مانے گا، اس کا انکار کرے گا تو کفر کے اندر بڑھتا جائے گا۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، آپ کافر قوم پر افسوس نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کافر قوم پر افسوس نہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے تھے کہ میرا ہر امتی، ہر شخص جہنم سے بچ کر جنت والا بن جائے۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی پریشانی ہوتی تھی، یہی افسوس ہوتا تھا کہ میں دعوت دے رہا ہوں
لوگ نہیں مان رہے کہیں جہنم کے اندر نہ چلے جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، آپ ان لوگوں پر افسوس نہ کریں، آپ نے تو حق بات ان پر پہنچا دی ہے، حق راستہ ان کے اوپر واضح کر دیا ہے، اگر یہ نہیں مانتے تو ان کا قصور ہے، آپ کا قصور نہیں ہے، آپ نے تو حق بات پہنچا دی، آپ نے تبلیغ کر دی ہے، فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، آپ کافر قوم پر افسوس نہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے مطابق اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والا